بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے دشمنوں نے ہر محاذ پر گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اور ان کا اصلی اور بھیانک چہرہ روز بروز دنیا کے سامنے آشکار ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پر نریندر مودی جو منہ میں رام رام اور بغل میں چھرا لے کر دھوکہ دہی اور نفرت و حقارت کی جیتی جاگتی مثال ہے، جس نے خطے کے امن کو برباد کرنے کے لیے عالمی قوتوں سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ بھارت کی پاکستان دشمنی اس وقت انتہا پر پہنچ گئی جب گزشتہ روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والے میچ میں بھارتی لابی نے گھٹیا پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے افغانی اور بھارتی ایجنٹوں کو پاکستانی شائقین پر حملے کا ٹاسک دیا، اور تحقیقات کے نتیجے میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ پی ٹی ایم کے نمائندوں نے افغانستان کا جھنڈا اٹھا کر پاکستان کے خلاف نعرے بازیاں کی اور افغانی ایجنٹوں نے اسٹیڈیم میں گھس کر پاکستانی ٹیم پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح پاکستان اور افغانستان کے میچ کے دوران جسٹس فار بلوچستان کا بینر ہوا میں پرواز کرتا رہا، جسے ایک مخصوص بھارتی لابی کا طیارہ اسٹیڈیم کے اوپر سے لے کر گزر رہا تھا۔ یعنی بھارت نے اپنی ناپاک سیاست اور نفرت سے کھیل کو بھی آلودہ کر کے رکھ دیا ہے اور کھیل کو نفرت میں بدل کر رکھ دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی ٹیم پر حملے کا پلان کس نے ترتیب دیا؟ کیا یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دورہ برطانیہ کا رد عمل تھا؟ کیا مافیا کو آرمی چیف کا اسٹیڈیم میں آنا برداشت نہیں ہو رہا تھا؟ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششوں میں مصروف بھارت، جسے ہر پلیٹ فارم پر شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس نے اب کھیل کو بھی اپنی سازشوں کا موہرا بنانا شروع کر دیا۔ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا حالیہ دورہ برطانیہ اور اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کی حوصلہ افزائی دشمن کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مانچسٹر کے اسٹیڈیم میں آمد کے ساتھ ہی شائقین کے جم غفیر نے اٹھ کر استقبال کیا اور میجر جنرل آصف غفور کے ساتھ سیلفیاں بنوانا شروع کر دیں۔ فوجی قیادت کو اپنے سامنے دیکھ کر پاکستانی ٹیم کا حوصلہ بڑھ گیا، جس نے پاکستانی ٹیم کو میچ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس صورتحال میں پاکستان کو ورلڈ کپ سے نکلوانے کا خواہش مند بھارت کو شدید دھچکا پہنچا اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بیٹھی لبرل مافیا کو پیغام دیا گیا کہ آرمی چیف کے اس دورے کو متنازع بنایا جائے، جس کے بعد ٹویٹر پر فوجی قیادت کے اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم کی حوصلہ افزائی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا جانے لگا کہ کیا فوج اب میچ بھی جتوایا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی بھارتی لابی نے افغانستان سے ہونے والے میچ سے پہلے اس بات کو یقینی بنایا کہ پاکستانی ٹیم پر طنزیہ جملے کسے جائیں اور پاکستانی ٹیم کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا جائے تاکہ یہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس مقصد کے لیے بھارتی لابی نے ایک مخصوص طیارہ بک کروایا جس پر جسٹس فار بلوچستان کا بینر آویزاں تھا، جو ہوا میں لہراتا ہوا اسٹیڈیم کے اوپر سے گزارا گیا، جس پر افغانی اور پی ٹی ایم اور بھارتی ایجنٹوں نے آوازیں کسنا شروع کر دیں اور پاکستان کے خلاف طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، اور جو بھی پاکستان کے حق میں نعرے بازی کرتا اس پر افغانی اور بھارتی ایجنٹ حملہ کر دیتے، یہاں تک کہ جب افغانستان کو پاکستان سے شکست ہونے لگی تو اس وقت افغانی آپے سے باہر ہو گئے اور اسٹیڈیم میں گھس کر وہاب ریاض پر حملہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاب ریاض ہی وہ کھلاڑی تھا جس کی اننگز نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بھارت کے پلانٹڈ ان افغانیوں کی خواہش تھی کہ اسٹیڈیم میں پاکستانی ٹیم پر حملہ کر کے خون خرابہ کریں تاکہ جواب میں پاکستانی ٹیم ان کو مارنے پر مجبور ہو جائے یا کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے آئی سی سی کو پاکستانی ٹیم کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل جائے۔ لیکن پاکستانی ٹیم اور پاکستانی شائقین نے افغانیوں اور بھارتیوں کی اس ہلڑ بازی کو صبر و تحمل سے برداشت کیا اور طاقت کے باوجود جواب دینے سے گریز کیا، اور پاکستان کی مینجمنٹ نے آئی سی سی سے بھرپور احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ پاکستان کی سیکورٹی بڑھائی جائے اور بھارتی لابی کی جانب سے سیاسی نعرے بازی اور پاکستان مخالف مہم کو رکوایا جائے، ورنہ پاکستان تمام اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بھرپور جواب دے گا، جس پر آئی سی سی نے بھارتیوں اور افغانیوں کی اس ہلڑ بازی اور گری ہوئی حرکت کی سخت مذمت کی اور کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بھارت کی نفرت بھری مہم اور سیاسی مہم جوئی سے اس کھیل کو پاک کیا جائے تاکہ کھیل کا یہ میدان جنگ نہ بن سکے۔ اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطالبے پر آئی سی سی نے پاکستانی ٹیم کی سیکورٹی بڑھانے کا مطالبہ منظور کر لیا۔ واضح ہے کہ اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں اور ابتدائی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر اجیت ڈوول کا کردار نظر آیا ہے، جس نے بھارتی پائلٹ کو
برطانیہ بھیجا اور وہاں پر طے پایا کہ ایک طیارہ کرائے پر حاصل کر کے اس پر پاکستان مخالف بینرز لٹکا کر اسٹیڈیم کے اوپر سے گزارا جائے گا تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی بھی طیارہ اسٹیڈیم کے اوپر اتنی نچلی پرواز تو نہیں کر سکتا، اور وہ بھی سیاسی بینر لے کر، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کی اعلیٰ ترین قیادت اس میں ملوث تھی اور ان کے لیے خصوصی اجازت نامہ جاری کیا گیا تھا جس میں ممکنہ طور پر بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی بھارت اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے آزماتا رہا ہے۔ بھارت نے کئی دفعہ ٹائمز اسکوائر میں بلوچستان کی آزادی کے لیے اشتہارات چلواتا رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے پہلے برطانیہ میں ٹیکسی چلوائی گئی۔ ان ٹیکسیوں پر فری بلوچستان کے اشتہارات آویزہ تھے، جس پر پاکستان نے برطانیہ سے احتجاج کیا اور سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد برطانیہ نے ان ٹیکسیوں پر پابندی لگائی۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر دفعہ برطانیہ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کیوں ہوتی ہے؟ برطانیہ منی لانڈرنگ کی آماج گاہ کیوں بنا ہوا ہے؟ جو شخص پیسہ لوٹ کر برطانیہ جائے اسے برطانیہ آخر پناہ کیوں دے دیتا ہے؟ جو شخص اپنے ملک سے غداری کر کے وہاں پر قتل عام کر کے برطانیہ چلا جائے تو برطانیہ اس کو پناہ کیوں دیتا ہے؟ الطاف حسین، اسحاق ڈار، ہربیار مری، برام داغ بگٹی اور پی ٹی ایم کی قیادت برطانیہ میں کیا کر رہی ہے؟ اور جو بی بی سی کا حالیہ کردار سامنے آیا ہے، جس طرح بی بی سی نے پاکستانی فوج کے خلاف کالم چھاپا جس پر فوج نے سخت ایکشن لیتے ہوئے برطانیہ میں بی بی سی کے خلاف کمپلین کی، یہ سارے معاملات آخر برطانیہ میں کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں؟ ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ برطانیہ جو الطاف حسین کے ذریعے کراچی کو کنٹرول کیا کرتا تھا، الطاف حسین پر پابندی کے بعد برطانیہ کا کراچی پر سے کنٹرول ختم ہو چکا ہے، جس کا دکھ یقیناً برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کو ضرور ہے۔ اسی لیے برطانوی خفیہ ایجنسیوں کی خواہش ہے کہ کسی طرح ایک اور الطاف حسین پیدا کیا جائے، لیکن دوسری طرف دنیا کی نظروں میں اپنے آپ کو انسانی حقوق کا علم بردار کہلوانا بھی چاہتا ہے۔ اسی لیے کبھی الطاف حسین کی گرفتاری کی خبر آ جاتی ہے تو کبھی اسحاق ڈار کی حوالگی کی خبر چلا دی جاتی ہے، بعد میں ان کو عدم شواہد کا بہانہ بنا کر ریلیز کر دیا جاتا ہے، جبکہ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ جب بھی پاکستان کی طرف سے دباؤ آتا ہے تو برطانیہ الطاف حسین و اسحاق ڈار کو حراست میں لے لیتا ہے اور بعد میں لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے۔ حال ہی میں برطانوی حکام سے مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ طے پا چکا تھا، لیکن بھارتی لابی کے پریشر میں آ کر برطانوی حکومت نے بیان جاری کیا کہ وہ سیاسی مقاصد کے لیے مجرمان کو حوالے نہیں کرے گا۔ اسی طرح اسحاق ڈار نے سیاسی پناہ کی درخواست دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی عدالتوں پر مجھے اعتماد نہیں، یہ لوگ غداری کا الزام لگا کر مجھے سزائے موت دے دیں گے، جس کے بعد برطانیہ نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ سزائے موت کا قانون ختم کریں۔ اگر سزائے موت کا قانون ختم ہو جاتا ہے تب برطانیہ ان مجرمان کی حوالگی کا سوچے گا۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں سے اصل پکچر تو آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اصل میں کون دہشت گردوں کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، حقوق انسانی کی آڑ میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں کون دے رہا ہے، اور غداروں کو بچانے کے لیے سزائے موت کے قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح برطانیہ اس وقت پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح زرداری اور نواز جیسے لوگ پاکستان کی قید سے چھوٹ جائیں اور برطانیہ آ کر آباد ہو جائیں، ورنہ ان کے اثاثے پاکستان کے حوالے کرنا پڑ جائیں گے۔ برطانیہ کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی برطانوی بینکوں سے پیسہ نکلوانے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کی۔ ہندوستان پر قبضے کے بعد سارا سرمایہ ہندوستان سے لے جا کر انگلینڈ کی معیشت کو پروان چڑھایا گیا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے فلسطین کی امداد کے لیے برطانوی بینک سے کئی ملین ڈالر کا چیک نکلوایا، جس پر برطانیہ کا بینک دیوالیہ ہونے کے قریب جا پہنچا اور فیصلہ کیا گیا کہ اس سے قبل کہ شاہ فیصل اگلا چیک نکلوا کر برطانوی بینک کو دیوالیہ کر دیں، ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، جس کے بعد شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے کے ذریعے قتل کروا دیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کی جائے اور پاکستان کے خلاف برطانوی سرزمین کے استعمال کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر کوئی پاکستان میں بیٹھ کر برطانیہ میں دہشت گردی کروائے اور وہاں پر تشدد کو ہوا دے تو برطانیہ کا سارا میڈیا چیخ چیخ کر الزامات لگاتا اور پابندیاں لگانے کی باتیں کی جاتی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک سے نمٹنے کے لیے طیب اردوغان والا فارمولہ اپنانا چاہیے۔ جب فرانس کے صدر نے یہ بیان دیا کہ ترکی اپنے زیر انتظام علاقے سائپرس میں تیل و گیس کی تلاش کا کام بند کرے تو ترکی کے صدر طیب اردوغان نے بھرے مجمع میں فرانس کے صدر کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے ذلیل کر دیا اور وارننگ دی کہ آئندہ تمہارے منہ سے ترکی کا نام بھی نہ سنوں۔ وقت آ گیا ہے کہ برطانیہ کے حوالے سے پالیسی تبدیل کی جائے اور برطانیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ پاکستان دشمن عناصر کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دینا بند کرے، ورنہ نیٹو افواج کو افغانستان کی سرزمین سے نکلنا دشوار ہو جائے گا، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ پاک افغان میچ کے دوران جو واقعات رونما ہوئے اسے دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔